السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلانا نہیں بالکل۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے، بہر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جن جنے با صفا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق عنوان لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اعوذ باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامیر الامین الکریم ونحن ولا ذلك ربنا الله لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض و معروف سے پہلے آئیے ہم اور آمین کر آقائے کائنات احمد مختار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار نور مجسم نیر اعظم رحمت عالم سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے جی لگا کر کے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ جب تک آپ زندہ رہیں اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں اور کلمہ کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ ایمان موت کے وقت باقی رہے گا۔ حضرات، میرے خیال میں 11:55 ہو چکے ہیں، 11:59 ہو چکے ہیں شاید، 58 ہو گئے ہیں، یعنی 12 بجنے والے ہیں۔ وقت زیادہ نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، کل کام کا دن ہے، آپ لوگوں کو کام بھی کرنا ہے اور ہمارے علماء کو خطبہ کو فجر میں اٹھنا بھی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے۔ ابھی آپ نے ایک ناصحانہ تقریر، بہت اچھی تقریر حافظ قاری حضرت مولانا
महताब आलम से आपने समाप्त फरमाई और हाफिज़ क़ारी मोहम्मद मुबीन साहब से आपने शानदार मनक़बत इमाम अली मकाम समाप्त फरमाई। और मेरा ख्याल है तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी मुहर्रम में, बहुत ज़्यादा सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये आपका कसूर है, क्योंकि सुनाने वाले हैं। अब अगर सुनने वाला न हो तो उसके लिए क्या किया जाए। आवाम में एक बात गर्दिश करती है, तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर बोलूँगा। आवाम में एक बात गर्दिश करती है, प्रोग्राम कराने से क्या फ़ायदा जब लोग अमल नहीं करते। प्रोग्राम कराने से क्या फ़ायदा जब लोग अमल नहीं करते। ये सोच बड़ी ख़राब है, ये सोच बहुत ख़राब है। ये इतना ख़राब सोच है, ये इतना ख़राब सोच है कि ये सोच पे अगर अमल कर लिया जाए तो लोग वज़ू का तरीक़ा भूल जाएंगे, लोग नमाज का तरीक़ा भूल जाएंगे। आइए थोड़ी देर मैं इसी पे तबसरा करता हूँ। लोग अमल नहीं करते, मगर इस प्रोग्राम से फ़ायदा क्या है। लोग अमल नहीं करते मगर प्रोग्राम से फ़ायदा क्या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप लोग मानते ही हो, इसमें तो कोई शुबहा है नहीं। जितने लोग मानते हैं ज़रा मुँह का हाथ उठा दें। सभी लोग मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग नहीं मानते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो लोग भी मानते हैं, जिन्होंने उठाया वो भी मानते हैं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहाँ पर जिक्र की महफिल होती है वहाँ पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और वो रहमत के फरिश्ते उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि महफिल ख़त्म नहीं हो जाती, और वो आसमान तक के साया कर लेते हैं। ये फरिश्ता आया, उसने पूरे महफिल का साया किया, फिर दूसरा फरिश्ता आया, फिर तीसरा फरिश्ता, चौथा फरिश्ता, पांचवा फरिश्ता, छठवां फरिश्ता। एक फरिश्ता अगर एक पर को फैला देगा तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरी दुनिया को अपने पर के साए में ले लेगा। और फरिश्तों के पर का आलम यह है, किसी के फरिश्ते के 200 पर हैं, किसी फरिश्ते के 300 पर हैं, और किसी फरिश्ते के 500 बाजू हैं। तो और एक पर फैला दे तो पूरे मजमे को अपने साए में ले लेगा, अपने पर के साए में ले लेगा। फरिश्ता जितने फरिश्ते आते हैं साया करते करते पहले आसमान तक चले जाते हैं। जब महफिल खत्म होती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हाजिरी देते हैं। अल्लाह ताला पूछता है कहाँ से आ गए, फरिश्ते जवाब देते हैं। आज अगर कोई आदमी दरोगा जी के सामने अगर तज़किरा करे तो आदमी का सीना पूरे नहीं समाता है। जाके पूछ लेना दरोगा के यहाँ मेरा तज़किरा होता है, मालूम होता है दरोगा क्या ना हो गया, न जाने क्या हो गया, सुनो ना। जाके पूछ लेना डीएम साहब के यहाँ मेरा तज़किरा होता है। आप बताएं वो कितना खुशनसीब होगा जिसका तज़किरा अल्लाह के सामने होगा। आप बड़े गौर से सुनिए। और वो उसका तज़किरा अल्लाह के सामने जब होगा जब ऐसी मुक़द्दस महफिल में बैठेगा। क्या ये फ़ायदा नहीं है कि एक गुनहगार का तज़किरा अल्लाह के सामने किया जाए? क्या ये फ़ायदा नहीं है कि एक गुनहगार को फरिश्ते अल्लाह के सामने याद करें? अल्लाह ताला बहुत सारे सवालात फरिश्तों से करता है, वो वक्त नहीं है कि हर सवाल को बयान किया जाए। बस इतना सुन लीजिए, आखिरी जवाब अल्लाह का ये होता है, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ जितने उस महफिल में बैठे थे। इधर इधर इधर, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ जितने उस महफिल में बैठे थे, मैंने सबको ऐसे माफ कर दिया जैसे वो अपने माँ के पेट से पैदा हुए। आप बताओ ये फायदा है कि नहीं है?
جلدی بولو. جو لوگ اس کو فائدہ سمجھتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا دیں. پھر کیوں کہتے ہو کہ پروگرام کرانے سے کیا فائدہ ہے؟ پھر کیوں کہتے ہو پروگرام کرانے سے کیا فائدہ؟ اب اگر آپ کہتے ہو تو آپ کا ایمان حضور کے فرمان پہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا. اب اگر ہے ایمان تو یہ کہنا چاہیے کچھ بھی نہ ہو فائدہ، مگر اتنا تو ہے کہ ہمارا تذکرہ اللہ کے ہاں ہو اور ہماری گناہوں سے معافی ہو جائے، اتنا تو فائدہ ہے. اور سنیے، بڑے غور سے سنیے. ایک آدمی شراب پیتا ہے مگر شراب کو حرام نہیں سمجھتا، پی رہا ہے، سوچ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، سوچ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور شراب پینا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب پروگرام ہوتا ہے اور جب بیان کیا جاتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے تو اس نے شراب پینا تو نہیں چھوڑا مگر وہ حرام سمجھنے لگا. شراب پینا تو نہیں چھوڑا مگر وہ حرام، جلدی بولو، سمجھنے لگا. وہ یہ سمجھنے لگا میں پیتا ہوں یہ میری غلطی ہے، پیتا ہوں یہ حرام ہے. کیا آپ کی نظر میں یہ فائدہ نہیں ہے؟ جب تک کہ وہ حرام نہیں سمجھتا تھا اس کے بخشش کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ بخش ہی نہ جاتا، اس لیے کہ حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کو ثواب سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کو ثواب سمجھنے والا اسلام سے الگ ہو جاتا ہے. اب وہ پی تو رہا ہے لیکن جس دن سے اس نے سنا اس دن سے وہ اس کو حرام سمجھنے لگا، اپنے کو قصوروار سمجھنے لگا. جب قصوروار سمجھنے لگے گا، حرام سمجھنے لگے گا، تبھی وہ رب کے سامنے روئے گا، تبھی تو اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا. کیا یہ فائدہ کم ہے کہ وہ ایک دین کے قرآن کے حرام کیے ہوئے چیز کو ابھی تک وہ حلال سمجھ رہا تھا، اب وہ حرام سمجھنے لگا اور وہ اسلام کے قانون میں پکا ایمان رکھنے لگا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم پیتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم گالی دیتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. بولو یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ جب وہ یہ سوچے گا کہ ہمارا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ تبھی تو کہے گا اے فرشتوں دیکھو یہ غلطی تو کر رہا ہے لیکن میرے سامنے قصور رکھ کر کے رو رہا ہے، لہذا جاؤ، غلطی اس نے کی ہے، مجھے اس کی غلطی پر شرم آتی ہے، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں یہی تو لکھا. آپ ذرا غور کیجیے کتنے آسانی سے آدمی کہہ دیتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا میں کتنا خطرناک جملہ بول رہا ہوں، ہے نا. کہ ارے کیا کرایا جائے، کوئی عمل کرتا نہیں اس سے کیا فائدہ ہے، کوئی عمل کرتا نہیں کیا کرایا جائے، بیکار ہے کرانا. سمجھے آپ؟ اگر یہی سوچا ہوتا آدم علیہ السلام نے تو آدم علیہ السلام کچھ نہ کرتے. یہی سوچا ہوتا پیغمبر اسلام نے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، دین کی بات سرکار کر رہے ہیں، لوگ کود رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دین ٹھوک رہے ہیں، ہے نا. لوگ جو ادھم بازی کر رہے ہیں، کیوں ادھم بازی کر رہے ہیں؟ کہ حضور کی آواز کانوں میں گانے نہ پائے. لیکن سرکار دو عالم اپنے مشن میں مصروف ہیں، سرکار اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے مگر ہمارا کام ہے اسلام کی بات کرنا، ایمان کی بات کرنا. اگر یہی سوچ لیتے سرکار سب تو ادھم بازی کرتے ہیں کیا فائدہ بیان کرنے سے، تو آج اسلام آپ تک نہ پہنچتا. آپ لوگ کہیں جو ہے نہ جانے کتنے خدا آپ کے گھر میں ہوتے، نہ جانے کتنے خدا آپ کے جیب میں ہوتے، نہ جانے کتنے خدا یہ دماغ میں ہوتے، نہ جانے کتنے خدا کی پوجا کر رہے ہوتے. لیکن میرے نبی نے یہ نہیں سوچا، میرے نبی نے یہ سوچا کوئی سنے یا نہ سنے، سنانا ہمارا کام ہے. یہی مومن کو سوچنا چاہیے، فائدہ ہو یا نہ ہو نبی کا ذکر کرنا اور نبی کا ذکر سننا سنانا ہمارا کام ہے. سمجھنا. آپ ذرا غور کیجیے، توجہ کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، سمجھے آپ، اور جناب علی میڈک پہنچا بجھانے کے لیے. کون پہنچا بجھانے کے لیے؟ جلدی بولو. میڈک پہنچا بجھانے کے لیے. کتنی دور سے
پانی پھینک کے چلا آتا ہوگا اور کتنا اس کے منہ میں پانی آتا ہوگا. ایک بالٹی پانی میڈک کے منہ میں آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ آپ بتاؤ کتنا آتا ہوگا؟ ایک چمچ پانی، ایک چمچ پانی بہت بڑا میڈک ہوگا تو ایک کپ پانی، ایک گلاس پانی بہت بھاری والا ہوگا تو ہے نا، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں آئے گا. اور اس کی پچکار کتنی ہوگی جو وہ مارتا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ یہاں سے اتنی دور یا بہت زیادہ تو پنکھے کے اتنا دور 1 کلومیٹر سے پھونک پھینک کے چلا آتا ہوگا. کیا فائدہ؟ میڈک سے پوچھو نہایت بیوقوف تم ہو، بجھا پاتے نہیں، پانی لے کے جانے سے کیا فائدہ؟ بلا مطلب اتنا محنت کرتا ہے الو کہیں کا. سمجھ گئے آپ؟ تو جانتے ہو کیا جواب دے گا؟ ارے ظالم سن، تجھے نہیں معلوم ہے میں پیغمبر کا وفادار ہوں، وہ بجھے یا نہ بجھے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ میں پیغمبر کا وفادار ہوں. اور اللہ کے محبوب نے مجزۂ جعفرہ سنا دیا کہ جو میڈک کو مارے گا وہ گنہگار ہوگا، جو میڈک کو مارے گا وہ گنہگار ہوگا. میڈک کو نہ مارا کرو اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر کا وفادار جانور ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنکھ پر پانی چھڑکتا تھا اور وہیں پر لگے ہاتھ جو ہے گرگٹ کا نام معاملہ سن لیجیے، وہ پھونک مارتا تھا کہ بھڑک جائے، پھونک مارتا تھا کہ آگ بھڑک جائے. اس کے پھونک مارنے سے آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ایک پیغمبر کا دشمن ہوں، میرا کام ہے آگ لگانا، میں آگ لگا رہا ہوں، میں آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھڑکے یا نہ بھڑکے لیکن میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. میرے نبی نے مسلمانوں سے کہہ دیا، مومنین میں اعلان کر دیا، جو گرگٹ کو مارے گا وہ ثواب کا حقدار ہوگا. جو گرگٹ کو، حضرت انس سے یہ حدیث مروی ہے، جو مارے گا گرگٹ کو وہ ثواب کا حقدار ہوگا. لہذا ایک بات یہ جان لو کہ اس پروگرام سے ہر قدم پر فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ عقیدہ سنورتا ہے، اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ عقیدہ سنورتا ہے، عقیدے میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. اور جانتے ہو عمل و عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اگر عمل بہت اچھا ہے اور عقیدہ خراب ہے تو عمل بیکار ہو جائے گا، عمل بیکار ہو جائے گا. اور اگر عقیدہ اچھا ہے، عقیدہ بہت شاندار ہے، عمل میں وہ کمزور ہے تو عقیدے کی بنیاد پر بخش دیا جائے گا، عقیدے کی بنیاد پر بخش دیا جائے گا. سمجھ گیا؟ جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم و آلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک دائما یا رسول اللہ. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام عالی مقام کے نام پر اپنے حیثیت کے مطابق اپنے پیسے کو 1 روپے 2 روپے 10 روپے 100 روپے خرچ کر کے اور امام عالی مقام کا ذکر، سرکار دو عالم کا ذکر سنتے ہیں اور مومنین کو سنواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل سے محنت کرنے والے کو، دوڑ دھوپ کرنے والے کو، پہل کرنے والے کو، خرچ کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. جی لگا کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم و آلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ لفظ جو ہے دین کو نقصان پہنچانے والا لفظ ہے. لوگ عمل نہیں کرتے، پروگرام کرنے سے کیا فائدہ؟ سمجھنا، عمل کریں یا نہ کریں لیکن اگر وہ یہ سن لیں گے کہ سرکار رحمت عالم ہے تو یہ تو یاد رہے گا، اتنا تو یاد رہے گا کہ سرکار رحمت عالم ہے.
عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اگر وہ یہ سن لیں گے اللہ قدرت والا ہے تو یہ تو یاد رہے گا کہ اللہ قدرت والا ہے، سوئیں گے تو بھی یاد رہے گا، جگیں گے تو بھی یاد رہے گا۔ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اگر یہ سن لیں گے کہ نماز فرض ہے تو یہ تو یاد رہے گا۔ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اگر یہ سن لیں گے روزہ فرض ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے تو یہ تو یاد رہے گا۔ اگر روزہ چھوڑیں گے تو اپنے کو مجرم سمجھیں گے، اور جب اپنے کو مجرم سمجھیں گے تبھی تو بخشش کا سہارا ہوگا۔ اور اگر جناب علی گناہ کرنے کے بعد اگر اپنے اس گناہ کو ہنر سمجھ لیا تو بخشش کا تو سہارا ہی ختم ہو جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ لہذا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے، اچھائی کو اچھائی سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، اسی میں اس کی نجات ہے، اسی میں اس کے جناب علی کامیابی ہے۔ جب وہ برائی کو برائی سمجھنے لگے گا تو قدرت کی طرف سے عمل کی توفیق ملے گی۔ جب وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے گا تو قدرت کی طرف سے گناہ چھوڑنے کی توفیق ملے گی، توبہ کی توفیق ملے گی۔ تو یہ تو سوچنا جانتے ہیں آپ، اور عمل آدمی 100% کرے گا کیسے؟ آپ بتاؤ ذرا، کیسے کر پائے گا؟ سال بھر میں آپ ایک مرتبہ دین کی بات سنو گے، ہے نا، اور سال بھر میں بڑے غور سے سنیے کہ مطلب 11 مہینے اور 29 دن تک کے 28 دن تک کے آزاد رہو گے، ایک دن دین کی بات سنو گے تو بتاؤ کیسے آدمی کے اندر جو ہے پیدا ہوگا۔ اور شیطان انسان کے اندر، شیطان مسلمان کے اندر، شیطان مومن کے اندر اس طرح سے رہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان کمجرئی دم، شیطان انسان کے اندر ایسے ہی بہتا ہے، ایسے ہی جاری رہتا ہے جیسے خون جاری ہوتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جیسے خون جاری ہوتا ہے ایسے شیطان بہتا ہے آدمی کے خون کے ساتھ ساتھ، اور جا کر کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، دماغ میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو تمہارا دشمن تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دشمن تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس دشمن سے نپٹنے کے لیے کوئی اس دشمن سے لڑنے کے قابل ہونا چاہیے اور اس سے ہمارے تعلقات ہونا چاہیے، تب اس دشمن سے نپٹ پائیں گے۔ اور وہ تعلقات سرکار دو عالم سے ہیں، وہ تعلقات صحابہ سے ہیں، وہ تعلقات امام علی مقام سے ہیں، وہ تعلقات اولیاء کرام سے ہیں، وہ تعلقات بزرگان دین سے ہیں۔ جب ان سے میرا گہرا تعلق ہوگا اور برابر دین کی بات سنتے رہیں گے تو شیطان کمزور پڑتا رہے گا، اور اندر جو نور ہے، نور ایمان، وہ روشن ہوتا رہے گا۔ تو ایک دن دل بھی روشن ہو جائے گا، دماغ بھی روشن ہو جائے گا، عمل کی توفیق دی جائے گی۔ لہذا یہ بالکل نہ سوچئے، نہ خود اپنی ہمت گھٹائیے اور نہ یہ کہہ کر کے دوسرے کی ہمت گھٹائیے۔ اگر یہ کہہ کر کے دوسرے کی ہمت گھٹائی تو گڑبڑ ہوا، اور اپنی ہمت گھٹائی تو اپنے کو تو ڈبو ہی دیا، اپنے کو تو بڑے تالاب میں، بڑے نالے میں ڈبو ہی دیا، اور دوسرے کی ہمت گھٹائی تو اس کو بھی ڈبو دیا۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سمجھنا۔ لہذا یہ کہیے فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ آنے والی نسلیں سنیں گی، ان کا عقیدہ بنے گا، آج نہیں کل عمل کرے گا، پرسوں نہیں نرسوں عمل کرے گا۔ جب آدمی سنے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ سمجھنا۔ فرشتہ تو بتانے آئے گا نہیں کان میں پھونکنے، جبریل تو بتانے آئیں گے نہیں کان میں پھونکنے، علماء سے سنیں گے، ائمہ سے سنیں گے، بزرگوں سے سنیں گے، دین کی بات سنیں گے۔ بات جو پتھر میں پانی گرے متصل، بلا شبہ گر جائے پتھر کی سل، جب برابر کسی بات کو سنا جائے گا اور دل اس کو قبول کرے گا تو دل سے زنگ دور ہوگا اور دل آئینہ بنے گا، دل آئینہ بنے گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم۔ یزید اور امام علی مقام کا جھگڑا سنیے آپ، بڑے مختصر انداز میں، بہت مختصر انداز میں۔ دیکھیے ایسا ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔
کیا نام ہے اس جنگ کا؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کل 313 مسلمان تھے، غالباً 8 تلواریں تھیں، یوں کہیے نہ تلواریں تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ تیر تھے، نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کپڑا تھا، کچھ نہیں، غربت کا عالم تھا۔ جو اسلام لے آئے تھے ان سے گھر چھوٹا، مال چھوٹا، دولت چھوٹا، بھائی چھوٹے، باپ چھوٹے، دادا چھوٹے، نانا چھوٹے، نانی چھوٹی، اولاد چھوٹی، سب چھوٹے۔ جو کلمہ پڑھے وہ سنگل رہے، تنہا، ایسے ہی تو نا۔ اور وہ میدان بدر میں پہنچے۔ میدان بدر کی جنگ کیوں ہوئی؟ جب اسلام کو ترقی شروع ہوئی، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ معبودان باطل جہنم میں جائیں گے، ان کی عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو بڑی جلبلاہٹ پیدا ہوئی ابو جہل میں، ابو لہب میں، عتبہ میں، شیبہ میں، اور تمام جناب علی جتنے کفار مکہ تھے سب جلبلا اٹھے۔ سبوں نے بیٹھ کر کے یہ رائے کیا کہ ایسا کرو، ایک حلے میں جو ہے سب لوگ مل کر کے اور لڑ لو اور اسلام کو مٹا دو اور سب ختم کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھنا؟ تو ان کو قتل کر دو، ان کے صدیق کو قتل کر دو، عمر کو قتل کر دو، عثمان کو قتل کر دو، علی کو قتل کر دو۔ سارے بڑے بڑے چودھریوں نے طے کیا، حلف لیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لڑیں گے۔ کوئی غریب نہیں پہنچا کافروں کی طرف سے، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے سبھی غریب تھے، کوئی امیر نہیں تھا۔ ادھر سبھی غریب تھے، کوئی امیر نہیں تھا، اور ادھر سبھی امیر تھے، کوئی غریب نہیں تھا۔ ادھر سب بھوکے پیاسے تھے، سمجھنا؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو سکھ میں ہو، سمجھا؟ اور ادھر سب جو ہے اچھے ہٹھے کٹھے تندرست تھے۔ جناب علی قسم کھا کے آئے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے رئیس، اسلام مٹا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے، اب اسلام کو تباہ کر دیں گے، کوئی نہیں رہے گا اسلام کا نام لینے والا۔ بدر میں اس حوصلے کے ساتھ پہنچے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی، ان کے نگاہوں میں یہ بات جما دی کہ یہ تو چند لوگ ہیں، ان کو ہمیں مارنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ سمجھنا؟ مسلمانوں کے دل و دماغ میں اور آنکھوں میں یہ بات جم گئی کہ یہ تو چند لوگ ہیں، انہیں ہمیں پیٹنے میں کتنا ٹائم لگے گا، ان کو تو ایک حلے میں ہم نپٹا دیں گے۔ اور ادھر کافروں کے دماغ میں یہ بات آئی، یہ تو غریب لوگ ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ان کو نپٹانے میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا۔ ان کے دماغ میں بھی اللہ نے بیٹھا دیا نپٹانے میں کتنا ٹائم لگے گا، ان کے دماغ میں بیٹھا دیا کہ نپٹانے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ سن رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے بیٹھا دیا کہ یہ جنگ ہو کے رہے، یہ جنگ جو ہے بدل نہ جائے بلکہ جنگ ہو جائے، گھماسان کی لڑائی ہو جائے، اور خوب گھماسان کی لڑائی ہو گئی۔ ایسی جنگ ہوئی، ایسی جنگ ہوئی کہ 70 چودھری مارے گئے اور 70 چودھری گرفتار ہوئے۔ 70 چودھری مارے گئے اور 70 چودھری، زور سے بولو، ہاں، یہ مردوں کی جیسی بولی نہیں ہونی چاہیے، زندوں کی بولی بولو۔ 70 گرفتار ہو گئے اور 70، زور سے بولو، مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ اب جناب علی ان 70 میں جو مارے گئے تھے، ان 70 میں جو 70 جو گرفتار ہوئے تھے، اس میں یزید کے رشتہ دار تھے، اس میں یزید کے، جلدی بولو، یزید کے رشتہ دار تھے۔ اس وقت یزید پیدا نہیں ہوا تھا۔ 11 ہجری میں اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 25 ہجری میں یہ یزید پیدا ہوا 14 سال کے بعد۔ لیکن اس نے سنا ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارے گئے، ان کے فوج نے مارا، ان کے صحابہ نے مارا، تو وہ دل میں بغض یزید نے چھپایا، دل میں بغض یزید نے چھپایا، اور چھپا کر کے امام حسین سے بدلہ لیا، چھپا کر کے امام حسین سے کن کا بدلہ لیا؟ مکے کے کافروں کا بدلہ حسین سے لیا، سمجھ گیا؟ مکے کے کافروں کا بدلہ حسین سے
سے لیا، اسلام کے مٹانے والوں کا بدلہ حسین سے لیا، رسول سے لڑنے والوں